إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ رہتی دنیا سب کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتی رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو سارے جہان کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا. جب آپ موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت آپ کی رہنمائی بالمشافہ تھی، ڈائریکٹ تھی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام تشریف لاتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے، دین آپ بتاتے تھے. اور ایک دن ایسا آیا کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی تھی: اللہ کے نبی، میں نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی جو نعمتیں ہیں اس کو پوری کر دی، اور زندگی گزارنے کا جو نظام ہے وہ اسلام ہے، اس پر میں راضی ہو گیا ہے. اب کوئی یہودی بن کر کے زندگی گزارے، کوئی عیسائی بن کر کے زندگی گزارے، کسی اور مذہب پر زندگی گزار کے مر جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ جو کوئی زندگی کا نظام کی حیثیت سے قبول کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی آخری کڑی، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، آپ پر ہماری زندگیاں قربان. اور قرآن مجید آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ پر ہی ایمان لائیں، آپ کی شریعت کے مطابق پابندی کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تو صحابہ کرام کے لیے ڈائریکٹ تھی، لیکن چونکہ آپ رہتی دنیا کے پیغمبر ہیں اور کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر ہر دور کے لیے رہنمائی موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے فرمودات میں، آپ کی زندگی میں آج کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ میری گفتگو کا عنوان یہ نہیں ہو. امریکہ کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے بھی سیرت میں رہنمائی موجود. چائنا کے یغور کے مسلمان، ان کے لیے بھی موجود. روہنگیا کے مسلمان، ان کے لیے بھی موجود. فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے موجود ہے. انہوں نے کر کے دکھا دیا. جرات، ہمت، استقامت، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ کے راستے میں شہداء پیش کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رہنمائی میں انہوں نے ظالم اور جابر حکمراں کو زیر کر دیا، شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا. ہندوستان میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے؟ میں اس پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا، آپ سب واقف ہیں. نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ایک خاص ٹولہ ہندوستان میں حکومت پر قابض ہو گیا ہے. وہ یہاں پر اس کی ساری دشمنیاں اسلام اور مسلمانوں سے. مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو مسمار کیا جا رہا ہے.
وقت کے سلسلے میں ان کی سازشیں چل رہی ہیں. وقت بل آخری مرحلے میں ہے، پارلیمنٹ میں پیش کیا جانے والا ہے. ہزاروں مساجد ہندوستان میں خطرے میں آنے والی اور لا تعداد مدرسے خطرے میں آنے والے، مزار خطرے میں آنے والے، مسلمانوں کی املاک خطرے میں آنے والی. دن رات ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. اس ملک کے اندر تعمیری رخ پر کام کرنا، یہاں پر روزگاری کے لیے کام کرنا، یہاں پر مختلف مذہبوں کے لوگوں کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنا، یہاں پر سارے مذاہب کا احترام کرنا، مل جل کر کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا، یہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں کرنا اور مسلمانوں کے خلاف بل پاس کرنا، یہ ان کا کام. آج نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آج غیر مسلم کے ذہن میں اسلام کے خلاف غلط فہمیاں بھری جا رہی ہیں. آج ہماری خواتین کے سلسلے میں حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات پر بحث کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ امن کے پیغمبر نہیں تھے، نعوذ باللہ یہ دہشت گردی کے پیغمبر تھے، الیاذ باللہ. اس سچویشن میں ہم ہندوستان کے اندر 20 کروڑ کی آبادی کے مسلمان رہ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آج کے ہندوستان کے لیے کیا؟ اس لیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم جڑتے نہیں ہیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت نہیں ہوتی، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوتی، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام ہے اور لاہ عمل ہے اس کو سمجھ کر کے ہندوستان کے اندر اس پر عمل نہیں ہوتا، کامیابی نہیں مل سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلی چیز جو آج کے دور کے لیے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں، تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط تر کر لو. یاد رکھیے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنا جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے مال و اسباب، اپنی عزت و اقارب، یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دی. اب ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم کو اپنی زندگی ویسی ہی گزارنی ہے جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو فرمایا کہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار. آپ اندازہ کیجئے، جو اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑتا ہے، جو اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں گرفتار تو کرتا ہے لیکن ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بھی کلمہ تم نے پڑھا ہے تو جھوٹے کلمے تو نہیں ہے، دھوکلے کلمے تو نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے جو گزرے ان کی مثالیں تمہارے سامنے نہیں ہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے پاس غربت بھی آئی، ان کے پاس آزمائشیں بھی آئیں، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے. ایسے لوگ اس دنیا میں آئے جن کو زمین میں گاڑ کر کے آروں سے 2 ٹکڑے کر دیے. ایسے لوگ بھی اس زمین پر گزرے ہیں جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا. تو فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العزت خبیث کو طیب سے الگ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوئی ہے وہ انبیاء، اس کے بعد جن کا ایمان ان سے کم درجے کا تھا وہ اتنا آزمائے گئے. جن کا ایمان جتنے ہی اچھا ہوتا ہے اتنے زیادہ وہ آزمائے جاتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو ہم مسلمان ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آزمائش ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میرا کون ہے، کون رحمان کا ہے، کون شیطان کا ہے، کون صرف نام کا مسلمان ہے، کون شعوری مسلمان ہے. ہم تمام کو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اپنے ایمان کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العزت کی معرفت کو جاننا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا چاہیے، آپ کی شخصیت کو سمجھنا چاہیے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے جب ہم اللہ والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. یہ پہلا نسخہ. صحابہ کرام اللہ والے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. آزمائشیں تو آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی.
فلسطین کے لوگ اللہ والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہزاروں شہداء لینے کے بعد اللہ رب العزت نے ظالم اور جابر جو حکمراں تھے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بدر کا معاملہ آپ دیکھیں، احد کا معاملہ دیکھیں، خندق کا معاملہ دیکھیں، غزوہ تبوک کو آپ دیکھیں، یہ سارے غزوات میں مسلمانوں نے قربانیاں دیں اور اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش کے بعد سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں اور ہماری قربانیوں کو لیتا ہے۔ کبھی بھی جنت گھر میں بیٹھ کر کے ٹھنڈو پیٹوں ملنے والی نہیں ہے۔ آپ کو وقت کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو صلاحیتوں کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو مال کی قربانی دینی ہوگی، اور اگر ہندوستان میں ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزل نہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گردن کٹا کر کے وہ شہید کا درجہ حاصل نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں شہادت کا دور نہیں ہے، ہندوستان میں گردن کٹانے کا موقع نہیں ہے، لیکن دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے راستے میں کبھی نہ کبھی لگ جائے۔ یہ جذبہ تو موجزن ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اگر موجزن ہوگا تو آپ اللہ کے راستے میں وقت نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی بیوی بچوں کی تربیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے کریئر کو داؤ پر لگا دیں گے۔ یقول ان صلاتی و نسکی و محیا مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری عبادات، میرے مناسک عبودیت، میرا مرنا جینا سب میرے رب کے لیے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کی حکومت ریشہ دوانیاں کر رہی ہے، بل پاس کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہے اس کے پاس وہ سب استعمال کر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے بڑی کوئی طاقت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، چال یہ بھی چل رہے ہیں، تدبیر اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے بہتر تدبیر فرمانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ والے بننا چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے حالات کو ہندوستان میں بہتر کر دے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوگ نہیں جھکے، صرف کلمہ پڑھا اور ان کی زندگیاں دین اسلام کے خلاف کیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نعرہ تو لگاتے تھے لیکن آپ کی بات نہیں لوگ مانتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ بھی معاملہ اس دنیا میں کیا کہ دریا کا رنگ سرخ ہو گیا، مسلمانوں کے خون سے اللہ رب العزت کو جلال نہیں آئے۔ آپ مارے جائیں، کاٹے جائیں، آپ کی زندگیاں برباد ہوں، آپ کے بچے پریشان کیے جائیں، آپ کی خواتین پریشان کی جائیں، اللہ رب العزت کو کوئی جلال آنے والا نہیں ہے اس قوم پر جو نعرہ تو صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کا دے لیکن اللہ تعالیٰ کے وفادار نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ اے مسلمانوں، تمہاری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان مسلمانوں پر آتی ہے جو متحد ہوتے ہیں۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ کہا کہ تم سب ایک ہو، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ جو امت ہے وہ ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ ہم تمام ایک ہیں۔ یاد رکھیے پورے دنیا میں کوئی بھی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی۔ ہم نے گھرودے بنا لیے، ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں۔ یہ سارے گھرودے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ قبر میں یہ پوچھا جانے والا نہیں ہے کہ تم حنفی تھے کہ اہل حدیث تھے۔ قبر میں یہ پوچھا جانے والا ہے تمہارا رب کون تھا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تمہارا دین کیا تھا۔ حشر کے میدان میں بھی نہیں پوچھا جانے والا ہے کہ تم شیعہ تھے کہ تم سنی تھے۔ حشر کے میدان میں پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری کی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب پورے دنیا کے علماء اگر دین میں کچھ داخل کرنا چاہے نہیں داخل کر سکتے، دین سے کچھ نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، جیسے صحابہ کرام مسلمان تھے، جیسے حضرات خلفائے راشدین مسلمان تھے، ویسے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت پر عمل کرو، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، دانتوں سے پکڑ کر کے چمتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بنا کر کے گئے تھے اس امت کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں نہ ایک نمبر کا مسلمان ہوں اور یہ جو دو صاحب بیٹھے ہیں یہ دوسرے نمبر کا مسلمان ہے،
تو پھر میرا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مجھے اپنے سے زیادہ اچھا ہر بھائی کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میں 10-20 مسلمانوں سے اچھا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ کہنا چاہیے دنیا کے سارے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں، میں کمزور درجے کا مسلمان، سب جنت میں جائیں میں بھی پیچھے سے جنت میں چلا جاؤں۔ یہ گروہ بندیاں ہم تمام کو لے ڈوبے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری زندگیاں قربان جام پلا رہے ہوں اور ہم پہنچے وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں کہ اس نالائق کو میری نظروں سے ہٹا دو، میرے بعد اس نے امت میں انتشار فرمایا، طرح طرح کے گھرودے بنائے اور دکانیں سجائیں، کہیں ایسا نہ ہو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ویلکم کی کیفیت ہو کہ آ گیا میرا امتی، آ جاؤ۔ میرے بعد اس نے امت میں اتحاد پیدا کیا، سب کو مسلمان سمجھا، سارے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر کے دین اسلام کی سربندی کے لیے ہندوستان میں کام کرتا رہا۔ جام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہم کو پلا۔ آج ہم دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور جناب حنفی اور شافعی اور مقلد اور غیر مقلد کے جھگڑے میں ایسا بڑھ گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم کو قیامت کے دن نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے ہیں پورے دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، مثل المؤمنین فی تواضعہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پورے دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، جسم کے ایک ٹکڑے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یغور کے مسلمان چائنا میں پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، روہنگیا کے مسلمان بے چین ہوتے ہیں تو ہمیں تڑپنا چاہیے، شام کے مسلمانوں کو خون گرتا ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا ہم نے دعائے قنوت پڑھی، دعائے نازلہ پڑھی، قنوت نازلہ پڑھی، ہم نے دعا کی ان کی، اسی لیے کہ ہم تمام ایک ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسجدوں کے نیچے جو مورتیاں تلاش کی جا رہی ہیں وہ صرف اہل حدیث مسجد کے نیچے نہیں، وہ حنفی مسجد کے نیچے نہیں، وہ شافعی مسجد کے نیچے نہیں، وہ مقلد اور غیر مقلد کے نیچے نہیں۔ جو آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں وہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کم درجے کا مسلمان ہے۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ ہماری صورتحال ہندوستان میں یہی ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی صفوں پر اتحاد نہیں کیا، سب کو برابر کا مسلمان نہیں سمجھا، ہندوستان کے سارے علماء کا احترام نہیں کیا، ہندوستان کے سارے مدارس کو اپنا قلعہ نہیں سمجھا، ہندوستان کے سارے وقف کی جائیدادوں کو اپنی جائیداد نہیں سمجھا، تو ہندوستان میں آپ کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا نہیں ہو سکتا۔ جو آپس میں اتحاد نہیں کر سکتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپس میں امتی بن کے نہیں رہتے، تو اللہ رب العزت کو جلال نہیں آتا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں کہ پیٹے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا نسخہ ہندوستان میں اپنانا ہوگا، ہم اسی کے علم بردار ہیں ہندوستان کے اندر۔ بریلوی عالم کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، اہل حدیث عالم کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، دیوبندی عالم کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، ہندوستان کی جتنی بھی مدارس ہندوستان میں موجود ہیں سب کو اپنی مسجد ہم سمجھتے ہیں، اور ہم اس چیز کے خلاف ہے کہ کسی مسجد کے سامنے یہ لکھا جائے کہ یہ حنفی مسجد ہے، یہ شافعی مسجد ہے، یہ اہل حدیث مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ ساری مسجدیں کعبۃ اللہ کا کی نیابت کرنے والی مسجدیں ہیں۔ ہم سب کا جب مرکز توحید ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، پھر ہماری صفوں میں اگر انتشار پیدا ہوگا تو ظالم ہمارے خلاف اس کے لیے ہم لقمہ تر بن جائیں گے، ہمارے خلاف ایسی سازشیں ہوتی رہیں گی۔ تو دوسرا نسخہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملتا ہے وہ یہ کہ تم سب ایک ہو، ایک بن جاؤ، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تمہارا مرکز توحید ایک ہے۔ یہ انگلی اٹھانا نہ اٹھانا، یہ پیر ملانا نہ ملانا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، تیز سے آمین کہنا نہ کہنا، یہ سارے فروعی مسائل ہیں جس کے کرنے نہ کرنے سے نماز کے صحیح نہ صحیح ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جیسے بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے میں جو ارکان ہیں، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، قعدہ میں بیٹھنا، یہ ہیں اس کے ارکان، یہ سب کرتے ہیں۔ تو جب سب کرتے ہیں اور کوئی دھیرے سے آمین کہتا ہے، کوئی زور سے آمین کہتا ہے تو سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ جھگڑا کس بات کا؟ یہ جھگڑے ہمارے غیروں نے پیدا کیے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو اس کے لیے یہ سازشیں کی گئی ہیں۔ ہم تمام جو شعوری مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیں کہ ہندوستان کے اندر اگر ہم تمام کو سر اونچا کر کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے،
خود ہماری قبر کو پرنور ہونا ہے اور جنت ہمیں حاصل کرنا ہے، تو آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی مکتب فکر ہیں سب اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اسلام کے جھنڈے کو پکڑنا ہے، کندھے سے کندھے ملا کر کے اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانا۔ تیسرا نسخہ جو ہندوستان کے اندر ہے وہ یہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کی تعلیمات ہیں، وہ یہ کہ جن تک دین نہیں پہنچا ہے ان تک دین پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 صحابہ کرام کے سامنے تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، یہ عظیم الشان خطبہ ہے، ایسا خطبہ تاریخ میں نہ دیا گیا اور قیامت تک نہیں دیا جا سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جو حرف ہیں وہ موتی اور سونے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر کے تم تک بھیجا تھا، الا هل بلغت، کیا وہ پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 صحابہ کرام نے عرفہ کے میدان میں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی گواہ رہیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے وہ پیغام سارے بندوں تک پہنچا دیا، اپنے بھائیوں تک پہنچا دیا جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ پھر آپ نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے صحابہ یہاں موجود ہیں وہ نکل جاؤ، ان تک یہ پیغام پہنچا دو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ ہماری ذمہ داری ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک ہم نے کتنا پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو گروپ آپ کے خلاف آج دشمنی کر رہا ہے اس کا پرسنٹیج 17 سے 20% کے درمیان ہے، 17 سے 20%۔ پھر 80% جو غیر مسلم اس دیش کے اندر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ 80% غیر مسلم اس دیش کے وہ ایسے نہیں ہیں جن کے دلوں میں خرافات کو، جو مسجدوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں، جو مدرسوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں، جو ہندو مسلم جھگڑوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں، ان کا ذہن ایسا نہیں ہے۔ وہ پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اپنائیت چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ان کے پرکھوں نے اس دیش کو آزاد کیا تھا۔ سارے مذہبوں کے احترام کرنے والے لوگ ہیں، سارے مرہم مذہب کے لوگوں سے اچھے برتاؤ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ 20% کا جو طبقہ ہے یہ دن رات مس انڈرسٹینڈنگ پھیلاتا ہے، غلط فہمیاں پھیلاتا ہے، نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ اگر مسلمان اس ہندوستان میں چپ رہا تو جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ دین اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غیر مسلم بھائی اس پر یقین کرتے چلے جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تمام، چاہے ہم کسی ادارے میں جاب کرتے ہوں وہاں غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، کہیں ہم ٹیچر ہوں تو وہاں ہمارے تعلقات اچھے ہوں، بزنس مین ہوں تو ہمارے وہاں تعلقات اچھے ہوں، ہم اگر سوشل ایکٹیوسٹ ہو تو وہاں ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ بہترین الفاظ کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا دو غیر مسلم بھائیوں کو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یا علی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، علی تمہارے ذریعے اگر ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے من حمر النعم، سرخ سرخ اونٹ جو اس وقت بہت بڑا سرمایہ تھا اس سے بہتر۔ ہندوستان میں اگر آپ بیٹھے رہے، دین اسلام کے گرد کو نہیں ہٹایا، ان ظالموں کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اس کو آپ نے سمجھا نہیں، غیر مسلم بھائیوں سے کانٹیکٹ آپ نے نہیں کرتا، اسلام پہنچایا نہیں، غلط فہمیاں دور نہیں کی، اسلام سراپا امن ہے، رحمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی کو پیش نہیں کیا ہم نے تو ہوگا یہ کہ یہ جھوٹ جو بول رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ جو اسلام کی تصویر کو مسخ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جھوٹ پر یقین کرتے چلے جائیں گے اور ہندوستان میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بڑے شہر کا واقعہ ہے ہندوستان کے اندر کہ انہوں نے ایک کتاب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منزل انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کنڑ میں کرائے، کنڑ میں کرایا تاکہ کنڑی بھائی اس کو پڑھیں، غیر مسلم بھائی اس کو پڑھیں۔ قرآن مجید میں سارے ریجنل لینگویجز میں قرآن کا ترجمہ کیوں کرایا گیا؟ احادیث کا ترجمہ کیوں کرایا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ترجمہ کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کہ ہم امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے، ہم سارے بندگان خدا تک پیش کریں، اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھائے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک نبی کو برپا کیا جائے گا، اس کی قوم کو برپا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ گواہی لے گا، کہے گا کہ جس پیغام کو دے کر کے میں نے ان کو بھیجا تھا کیا تم کو پہنچا دیا؟ قوم کہے گی پہنچا دیا، اس لیے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا جائے گا میدان محشر میں، اور کہا جائے گا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ صحابہ کرام کہیں گے یہ تو ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ہم جیسے گنہگار اور آپ جیسے عظیم لوگ بھی کہیں گے یہ ہمارے نبی ہیں، اس لیے کہ ان کا سراپا ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور ان کا سراپا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی میں دیکھا تھا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلح سے پوچھے گا کہ یہ پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میں نے بھیجا تھا کیا یہ پہنچا دیا؟ پوری امت کہے گی پہنچا دیا۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ راجندر نگر کے اطراف میں غیر مسلموں کو اٹھایا جائے گا، حیدرآباد کے سراؤنڈنگ میں غیر مسلموں کو اٹھایا جائے گا، بنگلور کے سراؤنڈنگ کے غیر مسلموں کو، دہلی کے، ایودھیا کے، ممبئی کے سراؤنڈنگ میں غیر مسلموں کو اٹھایا جائے گا، اور کہے گا اللہ رب العزت کہ وہ پیغام جو ان کو پہنچایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اس امت نے تم کو پہنچایا؟ اگر غیر مسلم بھائیوں کو ہم نے پہنچایا ہوگا تو کہیں گے ہاں پہنچایا، اور نہیں اگر پہنچایا ہوگا تو ہمارے دامن پکڑ لیں گے وہ۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھو۔ یہ قیامت میں گواہی ہونے والی ہے۔ ہندوستان کو اگر بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، ہندوستان کو اگر بچانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بلائیے۔ قرآن مجید عظیم الشان کتاب وہ قانون کی کتاب ہے، اس میں بتایا گیا ہے تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہارے گھر کی زندگی، تمہارے بازار کی زندگی، تمہارا لین دین، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پوری زندگی گزار کر کے دکھایا ہے، جب تک اس کو تم اس کو قائم نہیں کرو گے، سکون نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ یہ ہماری زندگی ہندوستان کے اندر، ہماری زندگی اسی انداز سے ہونی چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں بھی ہم رسوا ہوں گے اور اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ صلاحیتوں کو اگر آپ نے رکھا ہے تو اسلام کے لیے لگائیے، جوانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اسلام کے راستے میں لگائیے، بزرگی اللہ رب العزت نے دی ہے تو اسلام کے راستے میں کام کرنے والوں کی سرپرستی کیجیے۔ آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مال و اسباب، آپ کا کیریئر، آپ کی کوالٹیز، ایبلٹیز، سب اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے تعارف کے لیے ہندوستان کے اندر لگنی چاہیے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڑ میں ترجمہ ہوا تو کہا گیا کہ اس پروگرام کو رسم اجرا میں کس کو بلایا جائے، تو ایک صاحب کو لوگوں نے چنا جو اسلام کے شدید مخالف، ان کو بلایا گیا، جو گالی دیتے تھے مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بھلا کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کتاب پڑھ لے گا آدمی تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں انسانیت آ جائے۔ پہلے تو اس نے بہت ہی برا مانا، تیار نہیں ہوا، لیکن جب وہ آیا تو 20 منٹ اس نے تقریر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاندار تقریر کیا، غیر مسلم ہونے کے باوجود۔ ہندوستان میں یہ جو ٹولہ ہے اسی کا آدمی تھا، وہ بنگلور کا واقعہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے بعد اس کی بیوی، اس کی ماں اور کچھ بچے آئے آفس میں، انہوں نے کہا ہم آپ کو دھنیہ واد دینے آئے ہیں، شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ کہا کس بات کا؟ کہا آپ نے ہمارے شیطان آدمی کو انسان بنا دیا، ماں کو ڈانٹتا نہیں ہے، بیوی کو مارتا نہیں ہے، بچوں کو پریشان نہیں کرتا، اب تو بہت اچھے انداز سے گھر میں رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کوئی بھی شخص ہندوستان نہیں دنیا میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لے گا اس کے اندر انسانیت آ جائے گی۔ اس دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو اس کے اندر انسانیت آ گئی۔ برنارڈ شاہ نے پڑھا، مائیکل ہارٹ نے پڑھا۔ مائیکل ہارٹ یہودی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھا تو عظیم 100 آدمیوں میں پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ یہودیوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم یہودی ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہو اتنی شاندار چیزیں۔ اس نے کہا میں نے جب آپ کی سیرت کو پڑھا تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میری یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات میں لکھ سکتا۔ ایسا عظیم الشان انسان پیدا نہیں ہوا۔ برنارڈ شاہ عیسائی تھا، آتھر ہے یورپ کا بہت بڑا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ کارل مارکس نے لکھا، نیپولین بوناپارٹ نے لکھا۔ یہ یہودی، عیسائی اور ناستک لوگ ہیں۔ ہندوستان میں گاندھی جی نے لکھا، دھرم گروؤں نے لکھا، ہندو شعراء نے نعت لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں۔ آپ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں، دین کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین سراپا رحمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت نہیں ہے, یہ سارے جہان کے لیے ہیں. تو ہم کو ہندوستان کے اندر یہ محاذ لڑنا ہوگا. آخری بات جو آپ سے کہنا ہے مجھے, خطبے کا وقت کم ہو رہا ہے بلکہ ختم ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر حوصلے کے ساتھ رہیے, مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمارے پیچھے ہے. یہ ان کے ساتھ طاغوت ہے اور شیطان ہے, ہمارے ساتھ رحمان کی طاقت ہے. کبھی بھی بندے مومن مایوس نہیں ہوتا. ہم سے پہلے بھی آزمائشیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سربلند کیا ہے. اور میں بار بار میں تذکرہ کرنے پر مجبور ہوں کہ ہم تو صحابہ کے واقعات پیش کرتے تھے, ہم تو صلح امت کے واقعات پیش کرتے تھے, لیکن آج کے دور میں ہم فلسطین کے واقعات پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر کس انداز سے اللہ تعالیٰ سے تعلق, کس انداز سے اتحاد امت, کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کا مظہر انہوں نے پیش کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہمیں اس کو دیکھ کر کے یہاں ہمت اپنانا چاہیے. اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے, آپ پریشان نہ ہوں. اندھیرے جب اسلام کے راستے میں آتے ہیں تو پھر آپ جان لیجئے کہ سپید صبح نمودار ہونے والا ہوتا ہے. خباب بن ارت جو بہت پریشان کیے جا رہے تھے, انگاروں پر لٹائے جاتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے کہا صبر کرو, جمے رہو. تم سے پہلے کے لوگوں کو اور پریشان کیا گیا, لیکن یاد رکھو یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اب اسلام آنے والا ہے اور ان کے خیموں میں اب کچھ بچا نہیں ہے. پورے دنیا میں اگر کوئی اگر دشمن ہے تو وہ اسلام اور مسلمان. یہودیوں کے دشمن اسلام اور مسلمان, عیسائیوں کے دشمن اسلام اور مسلمان, ہندوتوا کے دشمن اسلام اور مسلمان. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان کیوں پریشان کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہودیت کے خیمے میں, اب عیسائیت کے خیمے میں, کسی بھی مذہب کے خیمے میں کچھ بھی بچا نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں, جس کی بنیاد کتاب و سنت ہے. تو اے مسلمانوں دیندار بن جاؤ, اے مسلمانوں اللہ والے بن جاؤ, اے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد کو پورا کرو, اور ہندوستان میں تم آفاقی امت بن کر کے, انقلابی امت بن کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو. مائی سے تمہارے پاس نہ پھٹکنے پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اس دنیا میں دین نافذ نہ ہو جائے. اسلام کے غلبے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں اور ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس غلبے میں اپنا رول پلے کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إنما يخشى الله من عباده العلماء